بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تقریباً 7 ماہ بعد، یعنی کہ 60 کے قریب جلسوں، 2 لانگ مارچز اور ایک محاصرے کی دھمکی کے بعد، اور یہ 7 ماہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر آپ اپریل سے حساب لگائیں، بلکہ مارچ سے حساب لگائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہی جو تھی ایجیٹیشن کی پالیٹکس کی طرف چل نکلے تھے۔ آج ان کی ایجیٹیشن کی جو سیاست ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی پنڈی جا کر۔ آج انہوں نے یعنی کہ 60 جلسے، 2 لانگ مارچ کرنے کے بعد عمران خان صاحب اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں جاؤ میں نہیں بول رہا تھا ڈینال۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے ایک دھمکی دے دی ہے کہ جی کہ اگر آپ نے ہمیں الیکشن نہیں دینے، اوکے ٹھیک ہے نہ دیو، ہم نے لانگ مارچ کیے، آپ نے ہماری بات نہیں سنی، میں آج بھی چاہوں تو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر سکتا ہوں، 25 مئی کو بھی میں چڑھائی کر سکتا تھا، آج بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے ملک میں خون خرابہ ہوگا، یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو لہٰذا میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اب یہ بات ہے ایک دھمکی کی کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس سسٹم کو مفلوج کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کس طرح اپنی حکومتیں چھوڑ کے، کون سی حکومتیں چھوڑ کے؟ پنجاب کی حکومت چھوڑ کے اور KPK کی حکومت چھوڑ کے۔ حکومت چھوڑنے سے مراد ہے کہ سادہ باہر نہیں نکلنا، استعفے دینے سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں، بلکہ استعفے بھی نہیں دینے۔ جو اسپیکر جو ہیں اپنے وزرائے اعلیٰ KPK کے اور پنجاب کے، وہ ریزائن بھی نہیں کہتے، ایڈوائس جو ہے گورنر کو بھیجیں گے کہ جی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ سر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، عمران خان صاحب نے یہ خالی ایک دھمکی دی ہے، اور دھمکی دینے کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے پاس جو گورنمنٹ ہے وہ فیس سیونگ دینے کے لیے ان کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیا نام تھا، طاہر القادری صاحب جو گئے تھے اسلام آباد میں پہلی دفعہ، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ گئے تھے وہاں پر لانگ مارچ لے کے، تو انہوں نے فیس سیونگ دی تھی۔ کابینہ کے لوگ آئے تھے، ان سے ملاقات کی تھی، ان کے کنٹینر میں آئے تھے، اور آ کے انہوں نے ان سے بات چیت کی تھی، انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں، اور پھر مذاکرات کے دور شروع ہو گئے تھے، اور دھرنا اٹھ گیا تھا، بارشوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو مذہبی جنونیت تھی نا، طاہر القادری صاحب نے جو کہہ لیں کہ لوگوں کو ذہنی طور پر معاف کیا ہوا تھا یا کیا ہوا ہے ابھی تک، لیکن گورنمنٹ نے ان کو فیس سیونگ دی تھی کہ یار اٹھ جائیں، ان کی عزت رہ جائے، عمران خان صاحب کی عزت رہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ بڑا، میں اس کو کیا کہوں کہ زیرک سیاستدان والا فیصلہ، یا ایک بڑا مدبرانہ فیصلہ، کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم نے فیس سیونگ دی، ان کا بھرم رکھنے کی کوشش کی، تو یہ کل کو ہمارے گلے پڑیں گے، لہٰذا ان کو کوئی فیس سیونگ نہیں دینی۔ انہوں نے جو سانپ نکالنا ہے وہ آ کے سانپ نکال لیں۔ انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مارشل لاز کی بھی دھمکیاں دی، انہوں نے ہر نسل اور ہر قسم کی دھمکی دی، لہٰذا وہ ڈرے نہیں۔ اور اب بھی ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے آ کے جو بھی خون خرابہ کرنا ہے، جو محاصرہ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ آ کے کر لیں۔ اور لیکن ان کی جو انتظامیہ ہے یا جو ان کی پارٹی کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت ہے، اور اپنی حکومت کو یہ گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بجے سے پہلے اٹھ جائیں گے، ہم یہاں پہ دھرنے نہیں دیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، اور اپنی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں یہ جلسہ کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا حال تھا، یہ ان کا لیول ہے۔ تو ان کو بیسیکلی نظر آ گیا ہوا ہے کہ ہماری سنوائی کسی جگہ کے اوپر نہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی تحریک جو انہوں نے اپنے بل بوتے کے اوپر شروع کی تھی، مائنس ظہیر الاسلام صاحب، مائنس شجاع پاشا صاحب، مائنس فیض حمید صاحب، اس کا انجام آج راولپنڈی کی سڑکوں کے اوپر ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کا کوئی مطالبہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو نتیجتاً ان کے پاس ایک ہومیوپیتھک دھمکی دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ادروائز تو یہ تھا نا کہ جاتے اسلام آباد کا محاصرہ کر لیتے۔ انہوں نے پہلے بھی تو کیا تھا نا، 2014 میں دھرنا دیا تھا، تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ اب وہاں پر میرے نہ سہولت کار ہے، نہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مجھے اس کا اشارہ ہے، نہ پاکستان کی فوج میرے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اب معاملہ منظر ہر چیز بدل چکی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس
اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک دھمکی دیتے. لیکن یہ دھمکی کیا کارگر ثابت ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے، اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، کیا عمران خان صاحب جنرل الیکشن جو ہیں وہ لے سکتے ہیں؟ سر قانون میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا پاکستان کے دستور میں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوں گے. امریکہ یا دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریتیں ہیں، ہمارا یہ جو پڑوس ہے انڈیا، یہاں پر سٹیٹس کے انتخابات پورا سال چل رہے ہوتے ہیں. بنگال کی جو ہے وہ جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں، پنجاب کے جو ہیں وہ اپنا اپریل میں ہوتے ہیں. اس طرح ایک پورا جو ہے وہ اراؤنڈ دی کلاک یا پورا سائیکل جو ہے وہ انتخابات چل رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جی کہ اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو انتخابات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے بغیر نہیں ہو سکتے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اگر آج بالفرض پنجاب کی حکومت جو ہے وہ یا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایڈوائز بھیجتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے، تو عام انتخابات جو ہیں وہ 90 روز میں الیکشن کمیشن کروانے کا پابند ہے، وہ 90 روز میں کروا لے گا. کے پی کے والے توڑتے ہیں 90 روز کے اندر الیکشن کمیشن وہاں پر انتخابات کروانے ہیں، کروا لے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں توڑ کے، حکومتیں ڈیزالو کر کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی سیاست کو بچا پائیں گے؟ عمران خان صاحب کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت وفاق سے گئی ہے، یہ کبھی پنجاب میں اپنا سر ڈھانپ رہے ہوتے ہیں یا کبھی یہ کے پی کے میں پناہ لے رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں پر گرفتار نہیں ہوں گا، وہاں پر گورنمنٹ میری پارٹی کی ہے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ وہاں پر آ کے، چونکہ پولیس بھی اپنی ہے تو لہٰذا میری گرفتاری نہیں ہو سکے گی. یہ پنجاب میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حملہ تو زخمی تو بعد میں ہوئے ہیں نا، یہ اس سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا تب سے، اس سے پہلے یہ کے پی کے سے جہاز اڑا تھا، پشاور میں جلسہ کیا تھا، انہوں نے سیدھا لاہور آئے تھے، یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، زمان پارک میں ڈیرا لگا لیا. کیوں؟ یہاں پر ان کی حکومت ہے. تو حکومت ایک بہت بڑا شیلٹر ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ جیل جانے سے بچ رہے ہیں محض اس لیے کہ کے پی کے میں جب ہوتے ہیں تو گرفتاری سے بچ جاتے ہیں، یا اگر کوئی مقدمہ بھی اگر ان کے اوپر جو ہوئے ہیں وہ عدالتیں خیر دے رہی تھی ان کو ریلیف، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ریاستی یا حکومتی جو مشینری ہے وہ اپنی زور زبردستی ریاستی طاقت ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی. 18ویں ترمیم، جس ترمیم کو عمران خان صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا ثمر ہے کہ وفاق جو ہے وہ ان کو ادھر آ کے گرفتار نہیں کرتا، ایف آئی اے ان کو گرفتار نہیں کرتی یہاں پہ آ کے. اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. وفاق کے پاس بڑی ایجنسیز ہیں، فوج ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہے، ایف آئی اے ہے، اور وہ کر سکتے ہیں ان کو گرفتار. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ 18ویں ترمیم کی جو سینٹیٹی ہے وہ برقرار رہے. تو کل کو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو یہ شیلٹر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر تو سر کہیں سے بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب بیسیکلی اپریل کے بعد سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ. انتظامیہ بھی ریاستی ادارہ ہے، جو آئین کے تحت جو ادارے ہیں نا، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، تو جو انتظامیہ ہے وہ بھی ادارہ ہے، اور یہ انتظامیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آئین کے چکر میں. اور یہ شکر کریں کہ ان کو 18ویں ترمیم والا آئین ملا ہے، ورنہ یہ ضیاء الحق کی 58 بھی والا آئین ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب مچھ جیل میں جل رہے ہوتے، سڑ رہے ہوتے. تو وہ پتہ نہیں کلی کیمپ ہے وہاں کا بڑا مشہور، وہاں پر ان کی آخری ٹھکانہ ان کا وہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، جس طرح عمران خان صاحب نے چلا ہے یا چل رہے ہیں آج بھی. وہ جنرل باجوہ صاحب کو نام لیے بغیر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو آپ جو جعلی بیانیہ کا ذکر کرتے ہیں جو وہ خود سازش کا حصہ ہیں. وہ آج بھی اسی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، سازش. 3 لوگ، وہ آج بھی انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کو رگڑا ہے. سیاستدان تو بیچارے رگڑنے کے قابل ہی ہوتے ہیں، وہ تو رگڑے جاتے ہیں. تو یہ مطلب 18ویں ترمیم کے بغیر یہ صفر تھے. اور اب بھی جو یہ کچھ کر رہے ہیں، جس طرف پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرف اب یہ بڑی دلیری کے ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ روم کم ہو گیا ہے، گنجائش بڑی کم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو ویسے ایک اور بات، اگر آج آپ نے سٹیج کے اوپر جو ترتیب تھی وہ اگر آپ نے دیکھی ہو، ایک تو خوف کتنا تھا،
کہ انہوں نے وہ قد آدم جتنے وہ گلاسز لگائے ہوئے تھے، بلٹ پروف گلاسز، کہ گولی ان تک نہ پہنچ سکے. اچھی بات ہے، حفاظت کرنی چاہیے، حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، لیکن قوم کو وہ دلیری کا درس دے رہے تھے کہ جی کہ میں تو باہر نکلا ہوں، جن بھی حالوں میں نکلا ہوں، آپ بھی باہر نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ باہر نکلنا چاہیے ان کو. لیکن جو اگلی بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ میں اپنے سی ایم سے بات کروں گا. تو کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اتنا گولڈن چانس ان کو ملنا ہے کہ 10 اراکین اسمبلی کے ساتھ وہ پنجاب کے یا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ ان کو تو سر لوشے آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں. 10 ٹکٹوں کے اوپر انہوں نے پوری بس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، پورے جہاز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ آئی ڈاؤٹ کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کہیں گے کہ پرویز اسمبلی توڑ دو، ایڈوائس بھیج دو گورنر کو. وہ کہیں گے پائن جا کام کرو، میں جا کے زرداری صاحب کے پاؤں پڑتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ انہوں پاگل ہے، فارغ کرو انہوں، تو آپ میرے ساتھ آئیں، مل کے حکومت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ الیکشن اگلے جب بھی ٹائم، جب آپ کا دل کرے گا اکتوبر نومبر میں اگلے سال الیکشن کروا لیں گے اور وہ موجے کرتے رہیں گے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج محض ایک تڑی کروا کے گئے ہیں، تڑی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر آپ تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق عمران خان صاحب کی 6 مہینے کی یا 7 مہینے کی پوری تحریک دیکھیں اور اس سے کیا نتائج برآمد ہو سکے وہ دیکھیں، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب ایک خالی خولی دھمکیاں دے کے گھر کو واپس آ گئے ہیں، ٹانگ پہ زخم لے کے، اور لوگوں کو سڑکوں کے اوپر رول کے پورے 6-7 مہینے یہی وہی بات کے 60 کے قریب جلسے اور 2 لانگ مارچ کر کے نتیجہ صفر، کوئی نتیجہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی پولیٹیکل کوئی ٹارگٹ، کوئی اپنا ایجنڈا جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے انتخابات لینے ہیں، میں نے اپنا آرمی چیف لگوانا ہے، بلکہ پہلے یہ کہ پہلے میں نے انتخابات لینے ہیں پھر میں نے اپنا آرمی چیف لگانا ہے. تو سر آرمی چیف ان کی مرضی کا لگ گیا، تو اب انتخابات یہ کس سے لے رہے ہیں؟ پہلے تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی کہ انتخابات آرمی، میں آرمی سے ہی کہہ رہا ہوں، وہی اثر رکھتی ہے، وہی کرتی ہے. تو لہٰذا یہ جو حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کو اگر مطالبے کے اوپر، عمران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر جلد الیکشن اناؤنس کرتی ہے تو یہ سیاسی خودکشی کرے گی. تو لہٰذا اتنے وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ سیاسی خودکشی کرے کہ عمران خان صاحب کا سارا گند اٹھا کے اور جو ہے وہ پھولوں کا ٹوکرا عمران خان صاحب کے سر کے اوپر رکھ دے کہ آئیں سر آ کے انتخابات لڑیں اور جیت جائیں. یہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات تو لہٰذا عمران خان صاحب کے منہ سے یہ والی بات نکل گئی کہ اگر 9 مہینے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو سر وہ 9 مہینے جو ہیں وہ 12 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. بات ذہن میں رکھیں، یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرے 2 ایجنڈاز تھے، یہ آزادی، یہ حقیقی آزادی، فلانی آزادی، سب ٹوپی ڈرامہ تھا. اصل بات یہ تھی کہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا ہے، اور اس سے پہلے میں نے وزیر اعظم بننا ہے. نہ وہ وزیر اعظم بن سکے، نہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوا سکے. تو لہٰذا ناکامیاں سمیٹ کے عمران خان صاحب واپس لاہور آئیں گے. بنی گالا شاید نہ جائیں کیونکہ بنی گالا جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے، اور وہاں پر کسی بھی وقت اگر حکومت کا سر پھرے تو وہ کسی بھی مقدمے میں، سر جو حکومت کو کوئی جعلی مقدمہ کر کے بھی گرفتار کر سکتی ہے اگر انتقامی کارروائی کرنی ہو. اور اگر انتقامی کارروائی کرنی ہو، انتقام لینا مقصود ہو، تو پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ بنی گالا تو چھوڑیں، 2 عثمان پارک سے بھی آ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب کی پولیس ہی، پنجاب پولیس ہی یہ گرفتار کر کے وفاق کے حوالے کرے گی. یہ بات آپ لکھ لیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس نہیں سر، پورا ہوٹل توڑ دیا، اور جرمانہ جو ہے وہ کوئی 5-7 کروڑ. وہ پرانی کہاوت ہو گئی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے. نو، عمران خان صاحب کے جو خصائص ہیں وہ اس قابل ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ ہونا ہے. یہ بات آپ لکھ لیں. عمران خان صاحب اب گلی گلی روتے پھریں گے کہ میرے خلاف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ یہ ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے تھے جو مجھے آ کے نااہل کرے. سر عاصم منیر کے آنے سے پہلے آپ نااہل ہو چکے ہیں. اب یہ فیصلہ ہائی کورٹس یا سپیریئر کورٹس میں ہے، سپریم کورٹ تک جائے گا معاملہ.
پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر یہ گلیوں میں روتے پھریں گے کہ جی کہ دیکھیں کہ میرے خلاف تو یہ مجھے نااہل کر دیا، ادارے میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت جو پچھلے سال اکتوبر سے چل رہا تھا، مشکل وقت، وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا ہی قصور ہے. ادروائز یہ جو دھمکی دے رہے ہیں، یہ دھمکی بنتی نہیں ہے. ان کا کام ہے، اگر یہ ان کے مشیروں کی بات کسی کی سنتے ہیں تو سر یہ قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھیں، اسمبلیوں سے نکلنے کی دھمکیاں نہ دیں. یہ ویسے دھمکی ہے، عمران خان صاحب افورڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ اسمبلیوں سے نکلیں اور پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں توڑیں. اول تو ان کے کہنے کے اوپر کے پی کے کا تو چھوڑیں، پنجاب حکومت نہیں ٹوٹے گی یا پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. یہ لکھ لیں آپ. پرویز الہی صاحب اس وجہ سے مطلب ایڈے وی سمجھ رہے ہیں نا گل. اس وقت تک پرویز الہی صاحب کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ سر ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں جن سے ان کو ڈر لگتا ہے، یا جن سے ان کو ڈر لگتا ہے، اور ان کو کسی نے کچھ کہا ہو نہ کہا ہو. وہ آپ بڑے سیانے نے سر. یہ تو جنرل فیض صاحب کی ذات بابرکت تھی کہ انہوں نے گاڑی کا رخ جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف موڑ لیا تھا. ادروائز تو انہوں نے جا کے نون لیگ اور یا پی ڈی ایم کے ساتھ ملاقات کرنی تھی. یہ تو فیض صاحب کی شخصیت کا کمال تھا، ان کی گریوٹی تھی پرسنالٹی کی، کہ وہ کھنچے چلے گئے ان کی طرف. اب تو وہ بھی 4-5 تاریخ کو کڑچ پروگرام، فرق پروگرام. تو اب لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ سر سلوٹ کہاں پہ ٹھوکنا ہے، سلوٹ کہاں پہ ٹھوکنا ہے. یہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. عمران خان صاحب کے وہ ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کی کل ملا کے جو کہانی ہے وہ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.